مدینہ میں دیکھتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ. تو اس نے کہا کہ الحمدللہ میں نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں، میں نے درس سیکھ لیا، بیان سیکھ لیا، اسی طرح اور جو دیگر اس نے کام سیکھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرنا نیک بننے کا نسخہ بھی ہے. الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرنا گھر گھر نیکی کی دعوت پہنچانے کا ذریعہ بھی مدنی قافلے ہیں. جس طرح مدنی چینل گھر گھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہا ہے، ایک طرف الحمدللہ مدنی قافلے بھی جو نا گاؤں گاؤں جا کر شہر شہر جا کر یہ بھی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں الحمدللہ. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے یہ تو 3 دن کی بہار ہے کہ 3 دن میں دیکھا کہ وہ 3 دن میں اسلامی بنے کا میں نے نماز سیکھ لی. ماشاءاللہ نماز لازم آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مسائل انہوں نے سیکھ لیے ہوں گے، انہوں نے اظہار بھی فرمایا. تو 12 دن کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین ذکر سن رہے ہوں گے، شاید 3 دن کے قافلے سفر کرتے ہیں، 12 دن کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں، 30 دن کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں. نہیں بلکہ 12 ماہ کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور 12 ماہ کے عاشقان رسول سفر کرتے ہیں، 26 ماہ کے عاشقان رسول سفر کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیکی کی دعوت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے. جس طرح بتایا کہ 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں بھی اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں. تو ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم آپ کو صرف سنائیں گے نہیں دکھائیں گے بھی. آئیے ایک عاشق مدنی قافلہ کے تاثرات آپ کو دکھائیں. میرا نام محمد سعد رضا اتاری ہے، میری کنیت ابو زید ہے. دراصل کنیت یہ رکھنا سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے. الحمدللہ عز و جل مجھے جو کنیت ملی امیر اہل سنت شیخ طریقت مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ملی. امیر اہل سنت تمام ان اسلامی بھائیوں کو جو 12 ماہ کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں ان کو کنیت سے نوازتے ہیں. میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے اور اسپیشلائزیشن ٹیلی کمیونیکیشنز میں کی ہے. مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی مجھے یعنی صورت کچھ یوں بنی. میرا اپنے ریلیٹیوز کے گھر میں جانا ہوا، وہاں پر ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ماشاءاللہ انفرادی کوشش کی، اس کے ذریعے سے میں نے زندگی کے اندر پہلی بار ربیع النور شریف کے اندر کسی اجتماع ذکر و نعت کے اندر شرکت کی. اتنا متاثر ہوا کہ اس قسم کے اور اتنے مخلص اور اتنے یعنی باعمل مسلمان اس دور میں بھی زندہ ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد مدنی قافلے میں سفر کرنے کا جب موقع ملا تو جب میں نے پہلی بار مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کیا، راولپنڈی شہر سے کے اندر ہی میں نے سفر کیا، تو اس کے اندر میرے بہت سی غلطیاں میرے سامنے آئیں نماز کے مسائل میں اور دیگر معمولات کے اندر. تو سیکھنے کا موقع ملا. اس کے بعد ذہن بن گیا اور الحمدللہ میں نے کالج میں جب تک رہا، پھر یونیورسٹی میں رہا، پھر یونیورسٹی کے بعد جاب میں رہا. جتنا عرصہ رہا الحمدللہ میں حد المقدور کوشش رہی کہ میں ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں تو ضرور. الحمدللہ عز و جل یہ مجھے سعادت بھی ملی کہ میں نے مرشد کریم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے مجھے 2 بار راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہوئے 12 ماہ کے لیے سفر کا موقع. اس میں مجھے پاکستان کے اندر بھی مختلف شہروں میں سفر کا موقع ملا، جس میں اسلام آباد، مری، باب المدینہ کراچی کے ساتھ ساتھ دبئی میں، کینیا میں اور نائجیریا میں رائے خدا عز و جل میں سفر کیا. رائے خدا عز و جل میں سفر کرتے ہوئے 12 ماہ کے سفر کے دوران کچھ ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے واقعی بہت اندر سے ہلا دیا. جب ہم رائے خدا عز و جل میں سفر کرتے ہوئے نائجیریا کے اندر وہاں کے شہر لیگوس میں 30 دن کے قافلے میں سفر پر تھے، جس گاڑی میں ہم نے بکنگ کروا کے اور اس شہر میں جا رہے تھے مدنی قافلے کے دوران، تو جب وہ گفتگو انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری تھا تو خیر گفتگو کے دوران جو ڈرائیور تھا اس سے جب معمولات پتہ چلے تو یہ اس کو جب نیکی کی دعوت پیش کی گئی، اسلام کی دعوت پیش کی گئی اور دیگر انداز میں جب گفتگو ہوئی تو اس چیز کا انکشاف ہوا کہ معاذ اللہ عز و جل یہ شخص پہلے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور بعض وجوہات کی وجہ سے بدظن ہو کر معاذ اللہ اسلام سے پھر کر مرتد ہو چکا تھا اور خاندان سمیت مرتد ہو چکا تھا. تو اس چیز نے بہت ہلایا، دل کو بہت سخت اس وقت چوٹ لگی. یعنی ایسا کبھی تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایمان کی دولت کسی کے پاس ہو اور وہ ایسا شخص دنیا میں زندہ ہو جو ایمان سے پھر گیا ہو. تو خیر اللہ کے کرم سے، مرشد کریم کی نظر عنایت سے اور دعوت اسلامی کے جو مدنی قافلوں میں تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، الحمدللہ اس کو انفرادی کوشش کر کے کچھ اس کا ذہن بناتے رہے. 1 آدھ گھنٹہ اس سے گفتگو رہی اور الحمدللہ عز و جل اس نے سفر کے اختتام پر اسلام قبول کر لیا. بعد میں الحمدللہ عز و جل اپنے بیٹے کے ساتھ آ کے باقاعدہ مسجد کے اندر بھی تمام مسلمانوں کی موجودگی میں اس نے اپنے اسلام میں دوبارہ واپسی کی
ترکیب جو ہے وہ اس کا اعلان کیا. اس نے بہت زیادہ اس وقت کڑھن پیدا کی اور یہ مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بہت زیادہ بنا کہ واقعی مدنی قافلے سفر کرنا چاہیے. ہمیں خود علم دین سیکھ کر اس کو عام کرنا چاہیے. ہمارے کتنے مسلمان ہیں بیچارے جو اس طرح کی گمراہیوں کے اندر اور گناہوں کے اندر مبتلا ہیں کہ جو دیگر مسلمانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. مدنی قافلے میں جہاں پر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ مدنی بہاریں بھی آتی ہیں. سفر کے دوران الحمدللہ علی احسانہ 49 کے قریب نان مسلمز نے اسلام قبول کیا ہمارے مدنی قافلے کی برکت سے. تو یہ ایک بہت بڑی مدنی بہار ہے. اور یہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ کسی ایک شخص کو تمہارے ذریعے ہدایت مل جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو الحمدللہ عز و جل یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت بخشے کہ جہاں پر ہمیں خود سیکھنے کا موقع ملتا ہے وہاں پہ الحمدللہ اسلام کے نور کو اللہ کی عطا شامل حال رہے تو عام کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوتی ہے. الحمدللہ عز و جل یہ 12 ماہ کے جو سفر رہے اس کے دوران مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. 12 ماہ کے اندر میں نے ہدف بنایا تھا کہ میں نے انشاءاللہ عز و جل وہ اپنے فرض علوم سیکھنے کم از کم. الحمدللہ علی احسانہ مجھے یہ بھی سعادت ملی کہ قرآن مجید کو بھی اکثر تلاوت ترجمہ تفسیر سے سعادت کا موقع ملا. ساتھ میں الحمدللہ علی احسانہ بہار شریعت کو بھی مطالعے میں جو ضروریات کے مسائل تھے اپنے عقائد سے ریلیٹڈ اور عبادات سے ریلیٹڈ اور جو دیگر معمولات ہیں ان سے ریلیٹڈ وہ الحمدللہ مجھے پڑھنے کی سعادت ملی. اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کی بھی کتب کا موقع ملا. میری نیت ہے آئندہ کہ انشاءاللہ عز و جل جب تک دم میں دم رہے گا انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دنیا بھر کے اندر جہاں تک ممکن ہوا انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت دھومیں مچاؤں گا اور انشاءاللہ عز و جل یعنی دنیا بھر میں جا کر انشاءاللہ عز و جل سنتوں کی خدمت کی کوشش کروں گا اور اللہ کرے کہ اس کے ذریعے بخشش کا ذریعہ بن جائے اور امیر علیہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت نصیب ہو جائے اور خاتمہ بالخیر ایمان پر نصیب. ماشاءاللہ آپ نے عاشق مدنی قافلہ کے تاثرات سنے کہ کیسے انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کر کے کیا کچھ سیکھا اور انہوں نے درد کا بھی اظہار کیا نا کہ جیسے وہ انہوں نے افریقہ کے کچھ واقعات بتائے اور بھی دیگر ملکوں کے نام بھی لے رہے تھے کہ وہاں پر جب گئے تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اس وقت واقعی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی بے حد ضرورت ہے. کیوں ضرورت ان کو محسوس ہوئی؟ جب وہ خود قافلے میں انہوں نے سفر کیا اور جب وہاں کی حالت زار دیکھی وہاں مسلمانوں کی تو وہ بتا رہے ہیں جس طرح کہ وہ تڑپ گئے ہوں گے یہ بیچارے. تبھی تو انہوں نے 12 ماہ کا سفر کیا کہ یہ شاید 30 دن کے لیے یا یہ 41 دن یا 63 دن کے شاید مدنی قافلے میں گئے ہوں گے. لیکن یہ جب انہوں نے حالت زار وہاں کی دیکھی تو انہوں نے 12 ماہ سفر کیا. تو میں ان کو جانتا بھی انہوں نے 12 ماہ سے زیادہ سفر کیا. غالباً شاید 12 ماہ کے ان کے 2 سفر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اور اسی لیے کہ مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جذبہ بنایا, ذہن بنایا اپنا کہ مجھے 30 دن نہیں 12 ماہ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے مجھے نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت ہے کہ یہ بھی اپنا ذہن بنائیں کہ آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے بلکہ پیدا کریں اس کو کہ اس وقت نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور اگر ہم گھر میں بیٹھے رہے اور خالی ہم صرف سنتے رہے تو کام نہیں چلے گا. آپ کو بھی اپنے گھر سے سفر کرنا ہوگا. آئیے میں دعوت دیتا ہوں آپ کو, اپنی مجلس کی طرف سے دعوت دیتا ہوں کہ جہاں جہاں دنیا بھر میں پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہمارے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں, جہاں جہاں آپ کو دعوت اسلامی کے ہمارے ذمہ داران میسر ہیں ان سے رابطہ کریں اور یہ بھی نیکی کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اپنے نام لکھوائیں اور مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سلسلہ نیکی کی دعوت میں چند باتیں سیکھی, چند باتیں سنی, چند باتیں دیکھی بھی ہیں. انشاءاللہ الرحمن اسی نیکی کی دعوت کے سلسلے میں ہم اپنے معاشرے کے اندر کس طرح نیکی کی دعوت دے کر ایک اچھا ماحول بنا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ الرحمن اس کے بھی مدنی پھول ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا حکم کرنے, برائی سے منع کرنے اور مدنی قافلوں کا مسافر بننے اور دوسروں کو بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو
دعائیں مدینہ، میں دیکھتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ.